عموماً سال ثواب کی مجلس میں انسان کے لیے جو ذکر ہوتا ہے عام طور سے موت و حیات کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی مرنے والے کی سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے تو انسان کو اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے عموماً ایسے مجالس میں موت و حیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ موت اور حیات کے بیچ کا ایک وقفہ ملا ہوا ہے، یہ وقفہ جو ہے یہ عمل کا وقفہ ہے۔ یہ جو ایک مدت ملی ہے یہ عمل کرنے کے لیے مدت ملی ہے، اور عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو عمل آپ کا رائگاں ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ان العلم ينفعك معه قلیل العمل وان الجہل لا ينفعك معه کثیر العمل۔ علم کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی آپ کو نفع بخش ہے، آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور جہالت کے ساتھ میں کیا ہوا بہت سا کام، بہت سا عمل نفع نہیں پہنچائے گا۔ ایک مثال کے طور کے اوپر میں نے کسی کو ایک چھوٹا سا پرچہ دیا، اس کے اوپر پرچہ لکھ کر کے پتہ لکھ کر کے دیا کہ بھیا یہ فلاں کا پتہ ہے، ان کے ایڈریس کے اوپر یہ ذرا جا کر کے دے دو۔ وہ کہاں پر ہے؟ بھیا یہی ذرا پیچھے ہی تو ہے، یہ جامعۃ التبلیغ ہے، وہیں کے اوپر میں یہ مل جائے گا، یہاں پر تو ہے۔ اب جس کو پتہ ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہاں سے ادھر جائیں گے شارٹ کٹ سے ہو کر کے 2 منٹ میں جا کر کے ڈیلیور کر کے دیں، اب چلے آئیں گے۔ اور جسے نہیں پتہ ہے اور پڑھ بھی نہیں پا رہا ہے تو اس نے پہلے تو پڑھنا شروع کیا کہ صاحب مصاحب گنج ٹھاکر گنج تھانہ کے پاس، تو پہلے یہاں سے نکلا، پہلے ٹھاکر گنج گیا، ٹھاکر گنج تھانے کی طرف سے گھوما، وہاں سے کسی اور سے پوچھا، یعنی وہ اتنا لمبا چکر لگا کر کے تب وہ جامعۃ التبلیغ تک پہنچا۔ اور جسے معلوم ہے اس نے چھوٹا سا عمل کیا، یہاں سے اس گلی سے نکلا، لیجیے 2 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ معلوم ہے اس کو، یعنی صاحب علم ہے، تو وہ کام اس کا تھوڑی سی دیر میں کیا ہوا کام اس کے لیے نفع بخش ہو گیا۔ اور اگر جہالت ہے، جاہل ہے، تو وہ کتنا بھی کام کرتا رہا، اتنی دور تک وہ چکر لگاتا رہا، اتنا عمل کیا، ارے صاحب دیکھیے پسینے میں نہا گیا، اتنا تھک گیا میں۔ ارے بھیا کیوں، تم کو کس نے کہا کہ یہاں سے تم جانے کے لیے ٹھاکر گنج جاؤ اور یہاں سے دوبگہ جاؤ؟ تم ہی تو اپنے آپ وہاں سے وہاں چلے گئے ہو، یہاں سے ٹیمپو پکڑ کے یہاں سے وہاں ہو کر کے گھومے چلے آ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا یہاں سے؟ ارے پوچھ لیتے کسی سے، معلوم کر لیتے، دیکھو پتا تو اس کو پورا لکھا ہوا ہے، یعنی معلوم ہو تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان العلم ينفعك معه قلیل العمل، اگر علم ہے تو چھوٹا سا عمل بھی آپ کو فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو آپ بہت اعمال کرتے رہتے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایگزامینیشنز میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن بچوں نے بہت اچھے سے پڑھائی کی ہوئی ہے تو وہ 3 گھنٹے کے پیپر میں اچھی ہیڈنگز کے ساتھ ہے اس کو بیوٹیفائی کر کے اپنی کاپی لکھتے ہیں، معلوم پوری کاپی ان کی بھری بھی نہیں اور ان کے نمبر 100% نمبرز آ گئے۔ اور جس کو نہیں معلوم ہے وہ اتنا گھسیٹ کے کچھ بھی لکھ رہا ہے کنفیوز کرنے کے لیے کہ ایگزامنر کو کنفیوز کرے، ایک کے بجائے 2 کاپیاں بھر دیں، اور جب ایگزامنر نے چیک کیا تو لکھا کیا ہے یار اس نے، وہی سینٹینس ریپیٹ کر کے لکھتا چلا جا رہا ہے، ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے، کاٹو اس کو 0 نمبر دو۔ اتنے ڈھیر ساری کاپیاں بھری لیکن نمبر 0 ملے، اور جس کو معلوم ہے اس نے چھوٹا سا بھی لکھا لیکن اس کو نمبر بھرپور ملے۔ یعنی ان العلم ينفعك معه قلیل العمل، تھوڑا سا بھی عمل کرے لیکن اگر علم کے ساتھ بھی کرے گا تو وہ اس کو نفع بخش ہے، اور اگر جہالت کے ساتھ کرے گا تو وہ اس کو نفع نہیں پہنچانے والا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ العلق، جسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ پر نازل ہوا، اور جس کی تلاوت یہ اقرا، قراءت کے ساتھ پڑھو،
اکثر ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پڑھو، انہوں نے کہا ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کیسے پڑھا جائے؟ پہلے پڑھ چکا مجلس میں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جبکہ اقرا کے معنی ہے قراءت کے ساتھ پڑھو۔ قراءت کے ساتھ وہی پڑھ سکتا ہے کہ جس کو اس کے رموز کا پتہ ہوگا، جس کو اس کے مخارج کا پتہ ہوگا، کہاں سے اس کی آواز نکلنا ہے۔ اگر وہ پڑھے گا تو قراءت کے ساتھ اس کے لیے کہا جائے گا اقرا، اور ایک جاہل پڑھے گا اس کے لیے کہا جائے گا قل هو اللہ احد، کہو جتنا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ کے بیچ میں۔ یعنی یہاں پر جو کلام کیا جا رہا ہے وہ اقرا کر کے ہے، یعنی وہ پڑھے لکھے سے کہا جا رہا ہے، پڑھ کے سناؤ۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد۔ تو چونکہ تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں ہوتا ہے، لیکن علم کے سلسلے میں چند بات آ گئی، تو جیسے ایک مثال کے طور کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم لوگ یہاں پر نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب نماز کے لیے ہم لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ جماعت میں شامل ہیں، ہم جماعت میں شامل ہیں اور ہم نے جماعت کی نیت کی ہے، تو جو امام جماعت ہے اس کی ذمہ داری ہے صحیح طریقے سے ادائیگی۔ آپ اس ادائیگی سے، یعنی آپ کو قراءت کے لیے منع کیا گیا ہے، آپ اس کی قراءت کو سنیں، اس لیے کہ وہ اگر امام جماعت ہے تو اس پر ذمہ داری ہے وہ صحیح سے پڑھے گا۔ اب آپ کے لیے یعنی عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اس کی اقتدا کرتے رہو، یعنی جو عمل وہ کرے اس کے بعد وہی عمل کرو۔ اب اس میں چند مسائل آ جاتے ہیں۔ مسائل یہی ہے کہ آپ نے جب نیت کی ہے، جماعت کی نیت کی ہے، تو جماعت میں آپ کو اس کی اقتدا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کوئی عمل بھی نہیں کریں گے۔ یعنی ابھی وہ رکوع سے تھا، اسے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے ابھی وہ سجدے میں گیا نہیں اور آپ اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے، ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا اور آپ اس سے پہلے بحول اللہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، وہ کی کوئی عمل اس نے نہیں کیا اور آپ اس سے پہلے، یعنی آپ امام کو امام جماعت ہیں یا وہ ہے، آپ اس کی اقتدا کر رہے ہیں یا وہ، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی نہیں کہ صاحب اس نے جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے وہ بحول اللہ کہہ کے وہ کھڑا بھی ہو گیا اور آپ ابھی سجدے میں ہی موجود ہیں، اور جب اس کے بعد پھر سے وہ سجدے میں گیا تب آپ رکوع میں گئے۔ یعنی اگر اتنا ڈفرینس ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے قدم بہ قدم نہیں چل رہے ہیں تو آپ اس کی اقتدا نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں تو آپ اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ کی جماعت صحیح ہے، اور اگر اس کے بیچ میں وقفہ زیادہ ہو رہا ہے یا آپ اس سے تقدم کر رہے ہیں یا تأخر کر رہے ہیں یا زیادہ آگے بڑھ گئے اس سے یا اس سے بہت پیچھے چلے گئے، تو اس کے معنی آپ کا اس سے کوئی توسل نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کی نماز کی نیت تو تھی جماعت کی، عمل آپ کا ہے واحد کا، فرادہ کا، تو آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ آپ نے نماز کے لیے نیت کی، نماز جماعت میں کھڑے ہوئے، تو اب جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھیے ایسا ہے، مولا علی کی جو وصیت ہے جس کو پڑھا تھا میں نے، کئی بار میں نے عرض کیا ہے، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، اپنے امر میں اپنے اعمال میں منظم ہو جاؤ۔ اب منظم ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ جس وقت پر جماعت میں جاتے ہیں، آپ دور سے کھڑے ہو کے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک لہر ہے جو پہلے رکوع میں گئی، ایک لہر ہے رکوع میں سے اٹھی، ایک لہر ہے جو سجدے میں گئی، یعنی یہ ہے تنظیم، یہ ہے منظم ہونا کہ آپ ایک ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ رکوع میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، یہ ہے منظم ہونا۔
نہ یہ کہ مولانا کہیں جا رہے ہیں اور آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی جماعت بالکل الگ ہو گئی، وہ جماعت نہیں کہلائے گی. اور نیت چونکہ آپ کی جماعت کی تھی، فرادہ کی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کی نماز آپ بھی جانے. ایک صلوات بھیجے تو یہ ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنے کی ضرورت. ہمیں وہ چیزیں کہ جو ہم نہیں جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ اگر نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، ابھی اس نے نہیں جانا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. بے شک اللہ نے جب تم کو تمہارے مادر کے بدن سے نکالا تو تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. یعنی جب تم پیدا ہوئے تو تم جاہل کی صورت میں پیدا ہوئے. اب اس کے بعد درجہ بدرجہ علم حاصل کرتے جا رہے ہو. آغوش مادر میں آئی، ماں نے کہا بیٹا کہو اللہ ایک، بچے نے کہا اللہ ایک، کہو پنجتن پانچ. یہ سب تعلیم یہاں سے شروع ہوئی. پہلی درس کا آغوش مادر ہے. اس کے بعد آپ اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی درس گاہ یہ مجالس ہیں. یہاں کتنے مسائل ہم کو پتہ لگتے ہیں، کتنی باتیں ہم کو، بیٹھنے کا سلیقہ پتہ لگتا ہے. بزرگوں کے سامنے کس طرح سے بیٹھے ہم، یہ ہم کو بیٹھنے کا طریقہ پتہ لگتا ہے. کیسے مصافحہ کریں، کیسے کسی کا استقبال کریں، کیسے احترام کریں، یہ سب ہم کو ان مجالس میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ سب درس گاہیں ہیں جس میں ہم کو علم بتدریج ملتا رہتا ہے. ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں. بشرط کہ شرط یہ ہے کہ اگر ہماری نیت علم حاصل کرنے کی ہے تو ہم اپنے چھوٹے سے بھی علم حاصل کر لیں گے. لیکن اگر ہماری فطرت میں جہالت ہے تو ہم آخر تک یہی کہتے رہے کہ بھیا ہم تو جاہل ہیں. ایک سلوات دینے پر ایک چھوٹے بچے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جاہل رہ گیا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کوئی بتا سکا. لیکن اب ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. ہم بڑھاپے کی دہلیز تک آ جائیں اور ہم یہ کہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں. فخر کی بات ہے کیا شرم کی بات ہے؟ کیا یہ فخر کی بات ہے؟ کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ پوچھو، چھوٹوں سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو، کسی سے پوچھو. جب پوچھو گے تو پتہ لگے گا. اپنی جہل کے اوپر انسان فخر کرے تو بھیا وہ رسول کا ماننے والا نہیں، ابو جہل کا ماننے والا. بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کسی کے پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے یہاں سے لے کے میں بمبئی تک کی بھی بات کر رہا ہوں. میں تو بہت جگہ پر میرے لوگوں نے ثابتہ پڑا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تو جاہل ہیں. تو جاہل ہے تو جہل کو کیوں فخر کر رہے ہیں؟ جہل کو دور کیوں نہیں کیا؟ پوچھو آ کر کے. خدا میں بتلا رہا ہوں کہ بمبئی میں ایک خوجہ تھے اور ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا پہلے. تو میں نے دیکھا جب میں بمبئی گیا ہوں تب کی بات بتا رہا ہوں کہ بڑا والا قرآن مجید، یہ چھوٹا والا نہیں پڑھ پاتے تھے، بڑا والا قرآن مجید لے کر کے وہ بیٹھے رہتے تھے، پڑھتے جا رہے ہیں اور جو ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنی چھوٹی سی ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. چھوٹی ڈائری میں نوٹ کر دیا، یہ پیج نمبر 530 کے اوپر میں چوتھی لائن میں کیا گجراتی میں لکھا ہوا ہے. اپنی ڈائری میں گجراتی میں انہوں نے لکھا پیج نمبر 530 کے اوپر لائن نمبر 6 میں یہ پوچھنا ہے، اور جہاں جب پوچھنا انہوں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھا. اب اگلے موقع کے اوپر جب کوئی بھی مل گیا، میں چھوٹا تھا مجھ سے، ادھر یہ بتاؤ کہ یہاں پر اس کو کیسے پڑھا جائے گا. بہت سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. اور انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد ممبئی میں بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ وہاں رمضان میں افطاری کے بعد میں کھانا ہو کر کے اس کے بعد میں پھر درس قرآن ہوتا ہے. سب لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، 2-3 لائنیں سب سے پڑھوائی جاتی ہیں اور اس میں جو غلطی کی اس کو امپروو کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے. اور جب آپ نے پڑھا اور آپ نے غلطی کی اور جب بتائے ایسے نہیں پڑھا جائے گا
جب بتایا گیا تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب نے سنا کہ سب کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا بتلایا گیا ہے یہ سب کو پتہ لگا اور اپنے کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب لوگ اس میں شامل ہوتے تھے، غریب بھی اور امیر بھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکیں بمبئی کے اگر بمبئی کے خوجہ لوگ شامل ہیں تو وہ کوئی خدا نخواستہ غریب تو نہیں ہے، ماشاءاللہ صاحبان حیثیت ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کی جستجو ہے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہیں آ کر کے یو پی والے کے ساتھ میں، اور وہاں پر وہ خوجے بھی بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی جستجو کر رہے ہیں۔ تو انسان کس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے، اور اگر نہیں جستجو ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی کو کہتا رہتا ہے صاحب ہمیں کچھ آتا نہیں۔ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ اگر ہم کو نہیں آتا ہے، پوچھو یہاں کے پر مدرسہ لگتا تھا، کتنی بار یہاں پر مدرسہ لگایا گیا، مولانا یہاں پر موجود ہوتے تھے، مولانا بیٹھے، شروع میں معلوم ہوا کہ 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہفتہ گزرتے گزرتے تعداد جو تھی 10 کے اوپر میں آ گئی، کچھ اور دن گزرتے گزرتے 6-7 رہ گئے، اس کے بعد پتہ چلا 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے، مدرسہ غائب۔ کس کو پڑھائے مولانا جب کسی کو پڑھنے کی وہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مدرسہ ابھی شروع ہو سکتا ہے، پڑھیے تو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے پڑھو، اقرا قراءت کے ساتھ پڑھو، جیسے بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے بھی جس نے تمہیں خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ابھی آپ نے 11ویں امام کے سلسلے میں جو مجلس میں ایک سلوات میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 11ویں امام کے زمانے میں ایک بغداد کا ایک فلسفی تھا، اپنے کو بہت عالم سمجھتا تھا، اس نے قرآن مجید کے تناقض، کہاں کہاں قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، اس کے اوپر میں تناقض القرآن کے نام سے کتاب لکھی، بڑی سی کتاب، اسحاق کندی اس کا نام تھا، اور اس نے تناقض القرآن کے نام سے موٹی سی کتاب لکھی کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں نقص ہے۔ اب اگر ہم جیسے جاہل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم تو فوراً لفظ نکال دیں گے۔ دیکھیے پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر تو آیا رب ہے تمام عالمین کا، لیکن دوسرے سورے کی ابتدا میں آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ وہ رب العالمین ہے تو ھدی للمتقین صرف کیوں ہے؟ یہ دیکھیے یہ ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا رہی ہے نا، یہ نقص ہو گیا نہیں کہ وہاں تو رب العالمین ہے، یہاں ھدی للعالمین نہ ہو گیا، ھدی للمتقین ہے۔ تو ہمارے جیسے جاہل لوگ اگر بیٹھیں گے تو صاحب یہ نقص نکال لیں گے، صاحب قرآن مجید میں یہ نقص ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، اگر موقع ہو تو کبھی بات ہو سکتی ہے۔ مطلب اس طریقے سے انسان اگر دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ جو آیت میں نے پڑھی خلق الانسان من علق، یہاں پر آیا خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور ابھی محرم میں جو میں نے مجلسیں پڑھی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، وہاں کہہ رہا اللہ ہم نے نطفے سے خلق کیا، یہاں کہہ رہا ہم نے علق سے خلق کیا۔ اب ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہو گئی نا، یہی چیزیں ہوں گے تناقض القرآن۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں گے، پورا قرآن جب دیکھیں گے معرفت اہل بیت کے ساتھ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے وہ نطفہ تھا، جب وہ تھوڑا ڈیولپ ہوا تو اب وہ لوتھڑا بنا، لوتھڑا بننے کے بعد پھر انسان بنا۔ ایک سلوات دینے پر تو یہ کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ کا پھیر ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ یہاں پر یہ کہا، یہاں پر یہ کہا، یعنی ایک دوسرے کے کنٹراڈکٹری چیزیں۔ یہ کنٹراڈکٹری چیزیں نہیں ہیں، اسٹیج بائی اسٹیج بتلایا جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، خیر بہرحال اب وہی دیکھ رہا ہوں میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اب تفصیل میں دھیان دینے کا موقع نہیں۔ میں نے سوچا کچھ اور تھا پڑھنے کے لیے، لیکن بات نکل کے کہیں سے کہیں آ گئی۔ لیکن بے شک یہ ہے کہ ہم کو کسی کے لیے بھی ایصال ثواب اگر ہو رہا ہے
تو ایصال ثواب کا شاید سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ کسی کے اعمال صحیح کرنے کے لیے کوئی علم کی بات اگر ہو کہ جس سے اس کے اعمال بہتر ہو جائیں، تو اس سے بہتر شاید ایصال ثواب کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، زندگی بھر اعمال کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں گے۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں ہم عادت کے حساب سے عمل کر رہے ہیں، عبادت کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں۔ عبادت کے حساب سے کیجئے نا، سمجھ کے کیجئے گا تو عمل صحیح ہوگا، عادت کے حساب سے کریں گے تو عمل غلط ہوگا۔ بہت سی باتیں آتی ہیں اس میں، بس اتنا سا ایک اشارے کے طور کے اوپر میں کہ ہم عادت کے طور پر نہیں، اس کو سمجھ کے کریں گے تو عبادت ہوگی، اور اگر سمجھے بغیر کریں گے تو عادت میں کر رہے ہیں۔ تو عادت اور عبادت میں بہت فرق ہے۔ عادت کے طور پر کی ہوئی عبادت عبادت نہیں ہے، عبادت وہ ہے کہ جو ہم پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ عبادت ہے، یعنی جب ہم اس میں کھو جاتے ہیں، جب ہم اس میں پوری طریقے سے ڈوب جاتے ہیں، تب وہ عبادت ہے۔ اور اگر ہم عادت کے طور پر کر رہے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو ہمیں نہیں معلوم ہے وہ ہم پوچھیں، اور پوچھنے میں کبھی شرمندگی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو جو چیز نہ معلوم۔ لیکن اہل ذکر موجود بھی ہو، بتانے والا موجود بھی ہو، لیکن ہم نہ پوچھیں تو بھیا اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی تب تو ہماری ہے، ہم نے کیوں نہیں پوچھا۔ اب ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ بس عزیزوں، آج موقع نہیں رہ گیا اس سے آگے اور کچھ عرض کرنے کا، حالانکہ میں نے سوچا تھا والدین کے سلسلے میں کوئی باتیں بتانے کا، لیکن بس موضوع اسی طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا۔ اور ہمیں علم کی جستجو کرنا ہے۔ جب ہم صاحب علم ہو کے کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا عمل غلط۔ کربلا میں امام حسین سے زیادہ صاحب علم کوئی تھا؟ کربلا میں امام حسین سے زیادہ کوئی صاحب علم تھا؟ لیکن ایک شخص ایسا ملا کہ جس کو امام نے خط لکھ کر کے بلایا، رجل فقیہ کہا ہے، یعنی امام سے بڑھ کے کوئی فقیہ نہیں ہو سکتا، لیکن امام نے اس کو بلایا جس کا نام حبیب ابن مظاہر، اور لکھا رجل فقیہ، فقیہ مرد کے نام کے اوپر لکھا، اور اس میں امام نے اپنے پورے حالات لکھے کہ میں یہاں کربلا کے میدان میں اس طریقے سے نہ آدھا کے بیچ میں گر گیا ہوں، کیا تم اس موقع پر میری مدد نہ کرو گے؟ حبیب ابن مظاہر فوراً امام کی نصرت کے لیے روانہ۔ پورے واقعات آپ کے سنے ہوئے، اس پہ اتنا عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر فوراً کربلا کے لیے روانہ ہوئے، اور جس وقت کے اوپر میں جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں پہنچے، اور جناب فضہ نے جناب زینب کو بتلایا کہ شہزادی بھیا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا اے فضہ، جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، کہتے نا کہ تم ایسے وقت کے اوپر میں آئے ہو جب میرا بھیا گرا ہوا ہے۔ جناب زینب نے جب حبیب نے مظاہر کو سلام کہلوایا تو حبیب اپنے سر و سینہ پیٹنے لگے۔ ہائے اہل بیت اطہار پر یہ وقت آ گیا کہ ایک غلام کو شہزادی اس طرح سے سلام کہلا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب، یہ عاشورہ سے پہلے کا وقت تھا کہ شہزادی کے سلام کرنے پر تمہاری غیرت کو گوارا نہ ہوا، لیکن ذرا بعد عاشورہ آ کے دیکھو، یہی شہزادیاں ہیں، یہی جناب زینب ہیں، یہی ام کلثوم ہیں، یہی شہزادی کے گھروں کی عورتیں ہیں کہ جو اس طریقے سے بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں کہ ان کے سر پر چادریں نہیں ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ پسے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، اور ایک منادی ندا دیتا جا رہا ہے کہ اہل کوفہ و شام دیکھو تماشا دیکھو، یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جو اس طرح سے اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہیں۔